बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की दौड़ें लगी हुई हैं। अभी वो पहला दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन नहीं पहुंचते कि उन्हें नई पेशी पड़ जाती है और उन्हें अगले हफ्ते फिर दोबारा शेड्यूल करना पड़ जाता है कि जो मज़ीद सख्त तरीन पैगामात है वो लाकर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचाएँ और फिर जवाब लेकर वापस अमेरिका पहुँचे, वाशिंगटन पहुँचें। क्या सख्त पैगामात बार बार उन्हें दिए जा रहे हैं, यानी पहला जो पैगाम होता है उसके बाद हालात में कुछ ऐसी तब्दीली आती है, जैसे ख्वाजा आसफ जैसे या जियो न्यूज़ जैसे बोंगियां मारने वाले वो कोई नई सूरत हाल क्रिएट कर देते हैं, तो फिर वहाँ पर जो लेवल है गम गुस्से का और टेम्परेचर मज़ीद बढ़ जाता है और फिर तलबी होती है कि जनाब उसे बुलाओ, उसको ये कहो कि ये भी पता करके बताए, हमसे फ़ाइनल जवाब चाहिए। अजीब व गरीब धमा चौकड़ी मची हुई है इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात में आजकल, ऐसा कहना है ज़राए का। बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियो है नादरीन। आज आपको आज ये बताएंगे नादरीन कि अमेरिका में जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं वाशिंगटन में, रिजवान सईद शेख, उनको नई अमेरिकी हुकूमत की तरफ से किस इंतहाई सख्त पैगाम के साथ अगले हफ्ते दोबारा इस्लामाबाद भेजा जा रहा है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाने से पहले हुकूमत पाकिस्तान से क्या वाज़े जवाब लेने का फ़ैसला किया है और ये अचानक ये फ़ैसला क्यों किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान से पाकिस्तानी सफ़ीर के ज़रिए क्या इस्तफ़सार किया जाएगा और कि वो इमरान खान की रिहाई पर तैयार है या नहीं, और इस हवाले से डेडलाइन क्या होगी, ये बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी इस तमाम डेवलपमेंट से बाखबर और आगाह है और आजकल सूरत हाल को एंजॉय कर रही है। नाज़रीन, ये कहा गया है कि हाँ या ना में दो टोक जवाब दें, हमें गोल मोल जवाब नहीं चाहिए। नाज़रीन, अमेरिका में जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उनके ज़रिए जो इस्तफ़सार किया जाएगा, उसके साथ साथ अब हम आपको सख्त पैगाम वो क्या ला रहे हैं वो तफसील भी बताएंगे। और लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जिक्र हो जाए पीडीएम हुकूमत की नई मुज़ाकराती पेशकश का, कि जिसकी टांगें अब कुछ ज़्यादा ही कांपने लग गई हैं, यानी मुंह पर बड़के हैं और नीचे से टांगें थर थर कांप रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ISI के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ बगावत केस में कोर्ट मार्शल की धमकियां देने वाली पीडीएम सरकार अब तमाम धमकियां भूलकर डील और ढील की पेशकशों पर आ गई है। और ये वो मरहला होता है जिसके बारे में फिर कहा जाता है कि कमीज़ लगी फटने खैरात लगी बटने। वो मंज़र अब आपके सामने है। इमरान खान ने भी आज इस हवाले से की गई खुफिया पेशकश की तस्दीक करते हुए हुकूमती एलची को क्या जवाब दिया और हुकूमत से बातचीत के लिए कायम की गई PTI की मुज़ाकराती कमेटी से अडयाला जेल में क्या गुफ्तगू की, आज की इस तफसीली वीडियो में नाज़रीन ये रिपोर्ट भी शामिल है। लेकिन इस तफसील में जाने से पहले हम ये बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की डीप इस्टेब्लिशमेंट ने सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए एक बार फिर बानी PTI इमरान खान से हंगामी बिल वास्ता राबता किया है और उन्हें पेशकश की गई है कि अगर वो साबिक़ दौर में अपने और अपनी पार्टी के साथ होने वाले सख्त सलूक को भूल जाएं तो 6 माह के अंदर अंदर आम इंतखाबात करवाकर हुकूमत PTI के हवाले कर दी जाएगी। बड़ा दो टोक और कैटेगोरिकली कह दिया गया है, गारंटर इसमें सऊदी हुकूमत होगी कि 6 माह के अंदर आम इंतखाबात भी हो जाएंगे और इन आम इंतखाबात में लामहला अगर आज़ादा ना होंगे तो PTI ही की हुकूमत आनी है। तो उन्होंने कहा कि गारंटी है कि आप ही की हुकूमत आएगी। लेकिन इतनी वाज़े पेशकश के बावजूद इमरान खान ने ये पेशकश क्यों कबूल नहीं की, क्योंकि इसके साथ कुछ शराइत ऐसी थीं, और वो शराइत क्या थीं वो भी आज एक्सक्लूसिवली इस रिपोर्ट में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन,
PTI ओवरसीज़ के चंद अहम लीडर इस ट्रैक 2 डायलॉग से आगाह हैं जो रियाज और रावलपिंडी यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान पिछले चंद रोज़ से अचानक तेज़ हो गए हैं। और जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट अभी मज़ीद रियायतें देने की तरफ आएगी, क्योंकि अमेरिका में सदर बाइडन की हुकूमत के ख़ात्मे के साथ ही PDM हुकूमत बिल्कुल ही यतीम होने वाली है और बहुत जल्द वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक लाइबिलिटी यानी नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट फिर उसे इस बोझ को उतार फेंकना ही मुनासिब ख्याल करेगी। नाज़रीन, PTI ओवरसीज़ की क़यादत का ख्याल है कि आने वाले 1.5-2 माह के अंदर अंदर इस्टेब्लिशमेंट अपनी तमाम सख्त शराइत वापस लेकर PTI के साथ एक फेयर डील पर तैयार हो जाएगी और इमरान खान को अब उसी वक्त का इंतज़ार है, इसलिए उन्हें कोई जल्दी नहीं है। आज नाज़रीन, इमरान खान ने जो डील की तस्दीक की, कि डील जो उन्हें पेश की गई है उसकी तस्दीक की, और इसके साथ ही उन्होंने जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके साथ भी गुफ्तगू की। इस तफसील में जाने और जो अमेरिका से पाकिस्तानी सफ़ीर जो अगले दौरे में नया सख्त पैगाम ला रहे हैं वो क्या है, और जो मुज़ाकरा ट्रैक 2 में वो कौन सी शराइत हैं जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए अब दोबारा पेश की गई हैं, ये सारी तफसील बयान करने से पहले हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि ये चैनल आपका अपना है, आप इसे ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और अपने फेसबुक ग्रुप्स में भी इसे हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि ये जो मिशन है बहुत अहम मरहले में दाखिल हो चुका है और इस अहम मरहले में आपने और हमने मिलकर कौम का, PTI का और पूरे इस मिशन का मोराल हाई रखना है, क्योंकि बहुत अब जोर लगाया जा रहा है गिरती हुई दीवार की तरफ से। और वो गिरती हुई दीवार कौन सी है? वो गिरती हुई दीवार PDM सरकार है और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे अब कई कदम पीछे हटना पड़ेगा। और अब गेम सिर्फ यही हो रही है कि कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि उसे सिर्फ 1-2 कदम पीछे हटना पड़े, लेकिन अब ज़रा ये कह रहे हैं कि उसे कम अज़ कम अपनी 50% स्पेस छोड़नी होगी। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अरसे बाद ऐसा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी 50% से ज़्यादा स्पेस पीछे छोड़ेगी। और यूँ समझ लें कि जो वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो को जो 1972, 73, 74 तक या ज़्यादा से ज़्यादा 75 तक, 1975-76 तक जो ताकत हासिल थी, उस लेवल की जमहूरी ताकत कौमी असम्बली को, पार्लियामेंट को और मुंतखब वज़ीर आज़म को हासिल होने जा रही है आने वाले आम इंतखाबात के बाद। लेकिन ये कोशिश में है कि सिर्फ हम 90 के अशरे वाली जो पावर्स थीं वज़ीर आज़म को यानी बेनज़ीर भुट्टो को और नवाज शरीफ को, उस हद तक इमरान खान को राज़ी कर लें। ये है वो अंदर की खबर जो आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। मज़ीद भी बहुत अहम सी आपके लिए हमारे पास ख़बरें हैं, लेकिन उससे पहले जो आज इमरान खान की गुफ्तगू हुई है उसका मुख्तसर ज़िक्र हो जाए। इमरान खान ने तस्दीक की है कि उन्हें डील पेश की गई है, ऑफ़र की गई है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि वो डील कबूल नहीं करेंगे। मैं अपनी कौम से कहता हूं कि आपने घबराना नहीं है, आपका कप्तान डटा हुआ है, आपने भी डट जाना है। नाज़रीन, समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर जारी बयान में इमरान खान ने आज कहा है कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और 2024 पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक मुश्किल साल था और इसमें कोई शक भी नहीं है। ज़ाहिर है आज़ादी मुश्किल के बाद ही मिलती है। तो नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि मुझे पैगाम मिला है कि हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे, लेकिन आपको फौरी तौर पर हम हाउस अरेस्ट करके बनी गाला में मुंतकिल कर देंगे। मैंने जवाब दिया है कि पहले बाकी तमाम सियासी कैदियों को रिहा करें, मैं जेल में रह लूँगा लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूँगा। हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में
نہیں جاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے ناظرین لیڈر، جبکہ عمران خان کے مقابلے کے جو دعوے دار ہیں نواز شریف کو اور شریف خاندان کو جب ڈیل آفر کی گئی تو انہوں نے جب بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا، اپنا مال اسباب سمیٹ کر سعودی عرب کے محلات میں پہنچے تو انہوں نے اپنی پارٹی کے جو مرکزی قائدین ہیں ان کو بتایا تک نہیں، چاہے جائے کہ انہیں بھی جیلوں سے نکلوانے کا بندوبست کرتے یا اس طرح خان جیسا لیول کا اظہار کرتے کہ پہلے میرے کارکنوں کو، میرے لیڈروں کو جیلوں سے باہر نکالو، میں بعد میں جاؤں گا۔ تو یہ لیول ہوتا ہے لیڈرشپ کا، یہ لیول ہوتا ہے دلیر، بہادر اور جرأت مند سیاستدان کا اور قائد کا، اور یہ عمران خان ہی ہے کہ جو ڈٹا ہوا ہے اور آخر وقت تک 500 دنوں سے بھی اوپر ہو گئے ہیں، اور یہ جو کہتے تھے کہ یہ کوکین خان ہے، یہ نشئی ہے، یہ چند دن بھی نہیں گزار سکے گا، اس کا نشہ ٹوٹنے لگ جائے گا تو یہ ڈیل کر لے گا، اب وہ یہ الزام لگانے بھی بھول گئے ہیں۔ پٹواری یوٹیوبرز کو اب یہ یاد بھی نہیں ہوگا کہ ہم کوکین خان بھی کہا کرتے تھے، ہم نشئی بھی کہا کرتے تھے، اور ہم پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگایا کرتے تھے۔ تو ناظرین، بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے آج یہ کہا ہے کہ میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں اپنے سمندر پار پاکستانیوں سے کہوں گا کہ ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم میں شامل ہوں۔ ابھی ہمارے مطالبات کے حوالے سے کمیٹی ہی کھیلا جا رہا ہے، تاہم اگر مذاکرات سے مثبت نتائج آئے تو ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم روک دی جائے گی۔ حقیقی آزادی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے یہ ایک احتجاج ہے جو آپ کر رہے ہیں ترسیلات زر روک کر۔ تو اس حوالے سے ناظرین، جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بڑے پیغامات واٹس ایپ کے ذریعے اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے پھیلا رہی ہے، اور جنگل کی آگ کی طرح یہ جو مہم ہے سول نافرمانی کی اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے کہ وہ اپنے جو بس ضروری پیسے اپنی فیملیز کے لیے وہ بھیجیں گے، جو انویسٹمنٹ ہے اپنی بچت ہے اسے اب فی الحال وہ روک رہے ہیں، اور یہ 31 جنوری تک یہ رکے ہی رہیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ عمران خان جو حقیقی آزادی ہے اس سے کم کمپرومائز کرنے پر تیار نہیں ہے، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے جو سوچ رکھا ہے کہ ہم 1 قدم پیچھے ہٹیں گے، 2 قدم پیچھے ہٹیں گے، تو اسی کشمکش میں، اسی گو میں یہ رہیں گے اور کوئی ڈیل نہیں ہو سکے گی، اور اس وقت تک پھر آپ سمجھ لیں کہ جو بائیڈن حکومت، جو ان کا سمجھ لیں کہ جنریٹر ہے اس حکومت کی ساری چکا چوند کا، جب وہ 20 جنوری کو ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد بالکل اندھیرا چھا جائے گا، اور صرف اندھیرا ہی نہیں چھائے گا، ٹرمپ وہاں سے ڈنڈا بھی اٹھا لے گا۔ تو یہ انہیں ڈبل دھچکا پڑ رہا ہے، ایک تو ان کے سرپرست جا رہے ہیں، اور دوسرا جو نئے آ رہے ہیں وہ ان پر بہت زیادہ سختی کرنے کا موڈ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ جب ہم تھوڑی آگے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ جو پاکستانی سفیر ہیں اب جو اگلی دفعہ آئیں گے 1.5 ہفتے بعد یا ہفتے بعد، تو وہ کیا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے ناظرین آج آپ کے لیے ہمارے پاس۔ وزیر اعظم نے ناظرین آج مزید کہا کہ اگر قانون کی حکمرانی ہوتی تو ملک میں سرمایہ کاری آتی، معیشت سنبھل جاتی، مگر اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، سرمایہ دار اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں اور مزید کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اگر آپ مجھے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، میں نظر بند نہیں ہونا چاہتا، مجھے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے کوئی سہولت نہیں چاہیے۔ ملٹری کورٹ میں 9 مئی سے متعلق اپنی مرضی کے ٹرائل کیے گئے، اوپن کورٹ میں ٹرائل چلاتے تو 9 مئی کی ویڈیو فوٹیج دینا پڑتی۔ 18 مارچ 2023 کو میرے اوپر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں حملے کی ویڈیو کا ریکارڈ دانستہ طور پر غائب کیا گیا۔ آج بڑی ڈیٹیل بیان جاری کیا ہے خان نے۔ عمران خان نے کہا کہ شفاف ٹرائل شہریوں کا بنیادی آئینی حق ہے، فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانے سے شہریوں کے بنیادی حقوق سلب ہوئے، اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی سخت سبکی ہوئی۔ آئینی عدالت اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ہی ان سے کام لیا جا سکے۔ بانی پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے۔
اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ اپنی پالیسی کا فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ جائزہ لینا چاہیے، لینا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان پر 2 دفعہ بمباری کی گئی ہے۔ پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ مہاجرین کو زبردستی واپس بھیجنے سے دہشت گردی کم ہوگی، مگر اس طریقہ کار سے نفرت ہی مزید بڑی ہے جو علاقائی امن و امان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کو جب تبدیل کیا گیا تو پاکستان جو پالیسی چلا رہا تھا افغانستان کے حوالے سے وہ رک گئی، اور یہ سارا اسی کا بلو بیک ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی پالیسی ان کی کامیاب ہے تو انہیں ایک بار پھر اسی پالیسی کی طرف جانا پڑے گا جس پر عمران خان اور فیض حمید کام کر رہے تھے، یہ کہا آج عمران خان نے۔ اور انہوں نے جو افغانستان پر حملے کیے گئے ہیں ان کی بھی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے، اس طریقے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی بلکہ مزید بڑھتی ہے۔ ڈرون حملے کریں یا فضائیہ کے ذریعے آپ حملے کریں، کیونکہ ان میں سویلین کا نقصان بہت ہوتا ہے اور اس سے ایک نفرت اور انتقام اور دشمنی مزید بڑھتی ہے۔ آتش فشاں پھٹتا ہے، لاوا بھڑکتا ہے، اس سے آپ نے پانی ڈالنا ہے آگ پر مزید شعلے ڈالنے سے کبھی آگ نہیں بجھتی، یہ تھا کہنا ہے خان کا۔ ناظرین آج علی امین گنڈا پور، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ ناصر عباس، سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر نے جا کر ملاقات کی عمران خان کے ساتھ، جو مذاکراتی کمیٹی قائم کی گئی ہے، اور اس مذاکراتی کمیٹی نے 2.5 گھنٹے تفصیلی تبادلہ خیال کیا عمران خان کے ساتھ، اور پھر باہر آ کر صاحبزادہ حامد رضا نے بریفنگ دی۔ یہ ساری بریفنگ آپ تک پہنچ چکی ہوگی، اور اس میں جو مذاکرات ہیں ان کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا، لیکن خان نے اس کے ساتھ ہی ڈیڈ لائن دے دی ہے 31 جنوری کی، کہ آپ کے پاس 31 جنوری تک کا ٹائم ہے۔ اگر آپ 31 جنوری تک اس مذاکرات کو فائنل نہیں کرتے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پی ٹی اے اپنی احتجاج کے، اپنی تحریک کے اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ وہ مرحلہ کیا ہوگا تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت تک تقریباً 1.25 مہینہ ہو چکا ہوگا ترسیلات زر کو رکے ہوئے، اور اس دوران پھر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ مزید اگلے مرحلے میں جائیں گے۔ وہ مرحلہ یہ ہوگا کہ جو پاکستان کے 500 اہم شخصیات ہیں، یعنی ارکان اسمبلی، وزراء، جج، جرنیل، سرمایہ دار اور باقی وہ تمام پاورفل لوگ، بیوروکریٹس جو کلیدی عہدوں پر قائم ہیں، اور پیپلز پارٹی سے اور ایم کیو ایم سے اور مسلم لیگ نون سے اور ان کی اتحادی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کی فہرست ٹریول بین، انٹرنیشنل ٹریول بین کے حوالے سے وہ شامل کروائی جائے گی، رابطہ کر کے ٹرمپ حکومت سے، یورپی یونین سے، برطانوی حکومت سے، یہ یعنی لابنگ کی جائے گی کہ ان کے جو اوورسیز اکاؤنٹس ہیں، ان کے جو اثاثے ہیں انہیں منجمد کیا جائے، ان کے بین الاقوامی سفروں پر پابندیاں لگائی جائیں، تاکہ یہ پاکستان میں جو فسطائیت ہے، جو سول مارشل لا ہے، اس کا خاتمہ کروایا جا سکے پرامن انداز میں۔ پھر یہ اگلا مرحلہ یہ ہوگا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین بعض ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو پاکستان کے واشنگٹن میں سفیر ہیں وہ ایک اہم پیغام کے ساتھ چند روز پہلے بھی پاکستان پہنچے، اور انہوں نے وہ پیغام پہنچایا، لیکن پیچھے سے حالات مزید خراب ہو گئے۔ وہ خراب خواجہ آصف کے ٹویٹ نے کیے، اور کچھ اور ٹویٹس ہیں، شہری رحمان کا ٹویٹ ہے، اور جو حکومت کے جتنے بکرات اور افلاطون ہیں وہ روز کوئی نہ کوئی نیا چند چڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ایک بار پھر طلبی ہو چکی ہے، لیکن چونکہ وہ اس وقت تک جا کر ملے نہیں ہیں، اوورسیز پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے انہیں اس بار کیا سخت پیغام دے کر اگلے ہفتے کے شروع میں، یا جو موجودہ ہفتہ شروع ہو گیا اس کے آخر میں دوبارہ پاکستان بھیجا جائے گا، اور اس بار یہ 2 ٹوک اور واضح ڈیمانڈ کی جائے گی کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو صدر ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے رہا کیا جائے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستانی سفیر کو اگلے ہفتے اس پیغام کے ساتھ بھیجنے کا
منصوبہ ہے اور وہاں یہ معاملات فائنل ہو چکے ہیں کہ عمران خان اور تمام سیاسی اسیروں کو 20 جنوری سے پہلے رہا کیا جائے۔ اس کی وجہ سن لیں ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ کیا گیا اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں اس تقریب سے پہلے، یعنی اپنے حلف اٹھانے کی تقریب سے پہلے اور اس وعدے کو پورا کر کے اس پر عمل درآمد کروانے کا جو وہ اعلان ہے وہ اپنی اس جو حلف برداری کی تقریر ہوگی اس میں کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جناب، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور اس وقت پاکستان میں جو سیاسی اسیر ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت تمام رہا ہو چکے ہیں، اور باقی جو جمہوری عمل پر ڈاکہ ڈالا گیا اس کے حوالے سے بھی ہم جلد آپ کا جو مینڈیٹ ہے آپ کو واپس دلوائیں گے، یہ وہ اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، عمران خان کی وجہ سے صدر ٹرمپ کو افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کا انتخابی وعدہ پورا کرنے میں بڑی مدد ملی تھی 4-5 سال پہلے، آپ کو یاد ہوگا، اور اس وقت عمران خان نے، فیض حمید نے اور جو پاکستانی اس وقت کی اتھارٹیز تھیں ان سب نے مل کر ایک مخلصانہ انداز میں افغان طالبان اور امریکی حکومت کے درمیان پازیٹیو کردار ادا کیا تھا، جس کی وجہ سے پھر افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کا جو مرحلہ ہے وہ تیزی سے پایہ تکمیل کو پہنچا، اور اگلے الیکشن سے پہلے صدر ٹرمپ اپنا یہ انتخابی وعدہ پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اب اسی انداز میں اس احسان کا بدلہ اتارنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جو پاکستانی سفیر ہیں انہیں اگلے ہفتے بڑے سخت اور دو ٹوک پیغام کے ساتھ بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ناظرین، سعودی ولی عہد کے ذریعے عمران خان کے ساتھ ہنگامی ٹریک 2 رابطے میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب یہ پیشکش کی گئی ہے کہ 1 ماہ کے اندر تمام اسیران کی رہائی بھی عمل میں آ جائے گی، اور 6 ماہ کے اندر نئے عام انتخابات کروا کر حکومت پی ٹی آئی کے حوالے کر دی جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرط یہ عائد کی جا رہی ہے کہ ایک تو وہ 8 فروری، 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں، سانحات ہیں، معاملات ہیں، انہیں نہیں کھولیں گے، اور دوسرے 26ویں آئینی ترمیم اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ریورس نہیں کریں گے۔ لیکن عمران خان نے ان 4-5 جو شرائط ہیں انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جیل میں ہی خوش ہوں، گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے، تو وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ بشرا بی بی کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ گرم کپڑے لے کر اگلی پیشی پر آنا، تاکہ آپ کو بھی یہاں پر اگر سزا سنا دی جائے توشہ خانہ 2 میں تو یا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، تو آپ بھی پھر جیل میں ہی رک جانا، پھر خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، وہ صورتحال ہوگی کہ کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناظرین کس طریقے سے تیزی سے حالات بدل گئے ہیں۔ ان کی جو سرپرستی تھی، جو عمران خان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے مصیبت تھی، بائیڈن حکومت، اس کی رخصتی کے ساتھ ہی یہ سارا جو طلسم ہوش ربا ہے اس کا تیا پانچا ہونے جا رہا ہے 20 جنوری سے۔ جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔